الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ حق تعالی شانہ اپنے کلام پاک کے 5ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک پر، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی تھی۔ اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کا انکار کرے، یا انکار کے مرادف کسی قول فعل کا مرتکب ہو، یعنی انکار کے جیسی کوئی بات یا کوئی عمل کر بیٹھے، تو بے شک وہ راہ ہدایت سے بہت دور جا پڑا، یعنی کفر میں مبتلا ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، کئی جمعہ سے ایمان کو درست کرنے کی بات چل رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر۔ یہ بات علماء کی، بزرگوں کی، تبلیغ والوں کی اور بڑوں کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اب بگڑے ہوئے ایمان والو، اپنے ایمان کو درست کرو۔ اے ادھورے ایمان والو، اپنے ایمان کو مکمل کرو، پورا کرو۔ اے ضعیف ایمان والو، اپنے ایمان کو قوی کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان کا بگاڑ عقائد سے آتا ہے، سوچ، اپنا یقین، اور یقین بگڑتا ہے رواجوں سے، اور یقین بگڑتا ہے عورتوں سے، اور یقین بگڑتا ہے مال سے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ جدھر درہم چلے گا اس کے پیچھے پیچھے یہ چلے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے بن کے مت چلو۔ یعنی بیٹا ہمیشہ باپ کی مانتا ہے، تو آخرت جس طرف لے چلتی ہو، آخرت جن چیزوں سے بنتی ہو اس کی طرف چلو۔ اور آخرت میں سب سے پہلی چیز جو بنانے والی ہے وہ ایمان ہے۔ اور دیکھو آپ، ایمان 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 کی رٹ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، وہ سب کے سب اللہ کو تو مانتے ہیں۔ یہ کافر نہیں ہیں، مشرک ہیں، کافر نہیں ہیں، مشرک۔ ہاں، کوئی اللہ کا انکار ہی کر دے کہ میں نہیں مانتا، جیسے دہریے ہیں، ناستک ہیں، بعض سائنس میں جو آگے بڑھے ہوئے ہیں، اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضرور کافر ہیں۔ لیکن ہندوستان کے اندر اور اپنے یہاں جو عام طور پر جو لوگ ہیں، پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں، یہ سب مشرک ہیں، کافر نہیں ہیں۔ مشرک کا مطلب کیا؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر کسی بزرگ کے، بغیر کسی نبی کے، بغیر کسی وسیلے کے اور بغیر کسی سبب کے اللہ تعالیٰ کام نہیں بنا سکتا۔ یہ شرک ہے۔ مال کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کام بنا سکتے ہیں، نبی کے بغیر بھی اللہ کام بنا سکتے ہیں، اولیاء کے بغیر بھی اللہ کام بنا سکتے ہیں۔ اللہ کسی بھی عمل کے، بڑا ہو یا چھوٹا، اس عمل کو، اس کام کو بنانے میں کسی بھی مخلوق کے محتاج نہیں۔ قل هو اللہ پوری
اٹھا کے اس کا ترجمہ دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا۔ اللہ الصمد کیا ہے؟ بالکل بے نیاز، کوئی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جب اس نے کائنات کو پیدا کیا تو پہاڑ نہیں تھے، ریت نہیں تھی، دھواں نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، پانی نہیں تھا۔ اپنے امر کن سے سب کن پانی ہو گیا، کن تو زمین ہو گئی، اور کن کہا تو پہاڑ ہو گئے۔ یہ اللہ پاک نے 6 دن میں اس کو بنایا ہے، اس کائنات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اچھا پھر نبی نے، ولی نے، بڑے بڑے بزرگ نے، متقی ہی نہیں، اللہ پاک فرشتوں کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ پاک کام کے بنانے پر عام ہے تو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں۔ بغیر فرشتوں کے بھی اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں، اور بنائے ہیں، بنا رہے ہیں، اور آئندہ بھی بنائیں گے۔ لیکن فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ پر ایمان رکھو، میرے رسولوں پر ایمان رکھو، میرے فرشتوں پر ایمان رکھو، میری کتابوں پر ایمان رکھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے فرشتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، چونکہ نظر نہیں آتے۔ جیسے جنات نظر نہیں آتے، لیکن اس کے اوپر ایمان ہے کہ یہ ہے، مخلوق ہے، جنات کا انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں تو مستقل ایک سورت ہی سورہ جن کے نام سے نازل کیا، سورہ جن، اللہ پاک نے ایک سورت کا نام ہی سورہ جن رکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایمان سے تعلق رکھتی۔ تو ایمان جو بگڑتا ہے وہ اپنی یقین، اپنی سدھا، آہستہ آہستہ جب انسان مال میں پڑ جاتا ہے، عورتوں میں پڑ جاتا ہے، اسباب میں پڑ جاتا ہے، تجارت میں پڑ جاتا ہے، تو پھر یقین بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کہ سب مال ہوگا تو کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے رواج، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ تو نہ چلے، ہمارے کٹمب کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ان سب کو درست کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور ایمان سکھاتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور نبیوں میں سب سے آخر میں سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان سکھایا۔ ہاں کیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے ان کے رواج تھے، جتنے بھی 1,44,000 صحابہ تھے، جو ایمان لاتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا، وہ خالی اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، رواج بھی چھوڑ دیتا تھا۔ صحابہ کی شادیاں اتنی سادی ہوتی تھی، اور ان کے نکاح اتنے سادے ہوتے تھے، اور سگائیاں تو تھی ہی نہیں، ہاں یا نہ۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر اتنا اعتماد ہوتا تھا کہ یہ ہاں کہہ دے تو پھر خلاص، کسی شکر کی، کسی کھجور کی، کسی چائے کی، کسی ٹھنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ پکی بات ہو جاتی۔ اور رواج میں جب چیزیں آ جاتی ہیں تو آج دیکھو لوگ ساری چیز، سونا چاندی، کپڑے، شربت مربت پی کے بھی پھر جاتا ہے کہ ہمارے نتھی رکھ میں۔ یہ پہلے تھا ہی نہیں، پہلے تھا ہی نہیں، یہ سب لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں۔ یہ نبی بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے زندگی گزارو۔ ایسے شادی بیاہ میں منڈپ تھا ہی نہیں۔ صحابہ تو جن شادیوں میں منڈپ لگتا تھا تو کھانے ہی نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کے اندر رواج تھا سادہ سودہ، اپنی طرح۔ آج کل کے جو منڈپ ہیں وہ منڈپ نہیں تھے، یہ گھوڑ پاٹ کے منڈپ تھے، لیکن کھانے نہیں جاتے تھے۔ ہاں اسی طریقے سے موت میتوں کے اندر میں اگر معلوم ہو جاتا کہ ان کے یہاں یتیم ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ باہر کے مہمان نہیں، گاؤں والے بھی نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یتیم کا ایک لقمہ جس کے پیٹ میں پڑ گیا، یتیم کے مال کا ایک لقمہ جس کے پیٹ میں پڑ گیا، اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جہنم کے انگارے ڈالے۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ جس نے یتیم کا کچھ نہ کچھ بھی کھا لیا تو اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔
وَيَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، اپنے پیٹوں کے اندر یہ جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب رواج میں آ گیا، جارت کا کھانا آ گیا، چالیسے کا کھانا آ گیا، اور اس طریقے سے جیسے یہ کھانے آ گئے رواج والے کھانے، تو اس کو آدمی بہت آرام سے ہمارے کٹمب ہے نہ جامے تو معاملہ کٹمب کا معاملہ خراب ہو جائے۔ اچھا کٹمب بڑا کہ اللہ کے نبی بڑے؟ چلو بتاؤ، ہم ایمان کٹمب پہ لائیں کہ اللہ کے نبی پہ لائیں؟ اللہ پہ ایمان لائیں کہ سماج کے اوپر ایمان لائیں؟ ایمان کس پہ لائیں؟ جب کوئی چیز رواج میں آ جاتی ہے اور جڑ پکڑ لیتی ہے تو آدمی یہ کہتا ہے اوہ تعلقات ٹوٹ جائے، یہ بات تو مولوی صاحب کی ماننے جیسی نہیں ہے، اپنے نبی کے قول کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں رواج ہمارے تجارتوں میں، ہماری شادیوں میں لڑکے کی طرف سے ولیمہ تو ہے لڑکوں کو۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایمان کتنے بگڑے ہوئے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں ایمان، رواج بھی ایمان بگاڑ دیتا ہے۔ لڑکے وہ بھی ایک رات گزر جاوے، اس کے بعد دوسرے دن مینجمنٹ کے واسطے، پریشانی کے واسطے بعض لوگ پہلے دن ہی شادی کے دن کھانا کر دیتے ہیں، ولیمہ کرتے ہی نہیں۔ نہ ولیمہ جو لوگ کرتے بھی ہیں، اللہ نے خوب مال دیا ہے، تو ہمارے جیسے جتنے صاحب ہیں نا، صاحب مولوی صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، ان سب کو تو 4 5 8 10 کو دعوت دے دیں گے، باقی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ صاحب قسم کے ہوں گے اور غیر صاحب ولیمے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدترین کھانا وہ ہے کہ ولیمے کے اندر غریبوں کو شریک نہ کیا جائے، بدترین کھانا ہے۔ یہ ہمارے رواج میں پڑ گیا کہ ابھی دیکھو شادی کے دن نہیں رکھتے تو شادی کے دن بھی لوگ آئیں گے اور پھر اس کو چائے پانی بٹھانا وغیرہ سارا یہ خرچ ہوگا، تو ایک ہی دن میں سارا خرچ نمٹا دے گا۔ ولیمے کو کمزور کر دیا، اللہ کے نبی کی سنت کو کمزور کر دیا، اللہ کے نبی کی سنت کو بگاڑ دیا، اور اتنا بگاڑا کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں بدترین کھانا وہ ہے کہ جس کے اندر غریبوں کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے لڑکی کا کھانا ہے ہی نہیں۔ ہاں چچا ماموں محرم لوگ جو آپ کے یہاں ہمارے یہاں آئے ہیں، شریک ہوئے ہیں گھر میں، ان کا کھانا آپ بنا لے تو ٹھیک ہے، لیکن دعوت دینا کہ کھانے آئیو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں۔ کیسا رواج پکڑ گیا؟ آج اگر میرے جیسا مولوی اگر کہے بھی تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے کہ یہ مولوی صاحب کا دماغ تو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کھلانے کے لیے کیا حرج کی بات ہے لڑکی کا؟ ابھی اپنے یہاں ابھی 1 سال پہلے فضل الہی کانپور سے فضل الہی صاحب آئے تھے، ان کے سامنے بھی یہ بات آئی، اور دلی کے بزرگوں کو بھی دیکھا، اور بڑے بڑے اکابر بزرگوں بھی ہم نے دیکھا بھی ہے، آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ لڑکی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے شادی کے دن۔ ویسے کبھی آنا جانا ہوتا تو کھا لیتے تھے، لیکن شادی جب ہوتی تھی تو لڑکی کے گھر کا کھانا تو کیا پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فضل الہی صاحب جو آئے تھے اور یہاں سے ویراول گئے، ویراول میں کسی نے دعوت دی کہ حضرت میری لڑکی کی شادی ہے، آپ بھی تشریف لائیں۔ تو فضل الہی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب آپ بھی ساتھ میں چلیں، میں بھی ساتھ میں چلا۔ اور جب وہاں پہنچے ویراول تو لڑکی کے کھانے والے تو انہوں نے کہا کہ دیکھ تمہارے یہاں لڑکی کی شادی ہے نا، تو میں نے آج میرے خود کی لڑکی کی بھی نکاح کے اندر میں نے کھانا نہیں کھایا، سامنے والوں کو بیوائی والوں، اور میری خود کی لڑکی کا میرے جو کھانا کھا رہا تھا وہ کھانا بھی میں نے نہیں کھایا، کھانا کیا ہی نہیں۔ کیسے کھائیں گے؟ جو گھر میں پکتا تھا وہ پکا، 10-15 آدمی کا پکتا تھا وہی پکا، کسی کو ہم نے دعوت دی ہی نہیں۔ تو میں لڑکی کے گھر کا نہیں کھاتا۔ کیا کہتے ہو مفتی صاحب؟ میں نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے، میرے سے تصدیق کروائی، صحیح بات ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل صحیح بات، کہ جاؤ مفتی صاحب بھی نہیں کھائیں گے، ہمارے کسی دوسرے گھر میں انتظام کرو۔ تو جو دعوت دے کے گیا تھا نا اس کی دعوت کینسل کری، دوسرے کے یہاں کھانا کھانا پڑا۔ اور ہم ایسی باتوں کو بہت تعجب سے کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت، کھانا ہی وہاں بھی کھانا ہے یہاں بھی کھانا ہے۔ نہیں، یہ رواج اسی ایمان کو بگاڑ دیتی ہے۔
دو لقمے ایمان کو بگاڑ دیتے، دو لقمے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، دو لقمے. یہ سب رواج میں پڑ جاتا ہے، رواج پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے شادی بیاہوں کے اندر میں میرے دوست بزرگوں بعض چیزیں جو دینے کی ہوتی ہیں وہ لڑکی کو تو دیتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہر ایک کو آ کے دینا کہ کیا ہے کہ صاحب سلامی دے رہے ہیں، سلامی دے رہے ہیں، سلامی دے رہے ہیں، سلامی دے، اور سلامی دینے میں غیر محرموں کو بھی ساتھ میں لے آتے. ویسے ابھی تک لڑکی کو بیچاری کو پردے میں رکھا، حفاظت کی اس کی، لیکن شادی کے دن سارے غیر محرم اس کو سلامی کے بہانے سے اس لڑکی کی بے پردگی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ رواج میں آ گیا. اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. اسی طریقے سے رواجوں میں میرے دوست بزرگوں تجارت کے اندر دیکھو، یہ تو ہمارے شادی بیاہ کے رواج تھے. تجارت کے اندر دیکھو، تجارت کے اندر آدمی اچھا خاصا چلتا ہے، لیکن جہاں بیپار اچھا چلنے لگتا ہے، دلال ہو گیا، دیکھا کہ بغیر پیسے کا اچھا دھندا ہے، تو پھر لون لینا شروع کر دیتا ہے. اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ یہ تو پیسہ وائٹ کرنے کے لیے لیتے ہیں. اکثر بیشتر زمین کا دھندا کرنے والے اور اکثر بیشتر بڑے کاروبار کرنے والے، ان کی ساری کمپنیاں، ان کے سارے کاروبار لون پر چلتے ہیں، پیسہ وائٹ کرنے کے لیے. گورنمنٹ کو یہ دکھلائیں کہ ہمارا پیسہ صافی ہے، اس صافی دکھلانے کے لیے لون لے لیتے ہیں. اور یہ بیاج ہے، بیاج. اور بیاج اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے 1 درہم بیاج کا کھا لینا. 1 درہم 22.5 نئے پیسے. برا سمجھتا ہے؟ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی نے زنا کیا ہے تب اس سے بات کرنے میں ہم کدھر آتے ہیں. ایک ہی مرتبہ کیا اس نے، اور وہ بھی غیر عورت سے کیا، ماں سے نہیں کیا. سب تھو 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 کرتے ہیں، سب تھو تھو کرتے ہیں. زانی آدمی اچھا آدمی نہیں، اچھا آدمی نہیں، اچھا آدمی. اور بیاج کھانے والے کو کہ ہاں صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، چائے پیے گا، ٹھنڈا پیے گا، سب دعوتیں اڑائے گا. اور یہی نہیں، صرف یہ بیاج کھانے والے اور بیاج لینے والے، لون لینے والے آرام سے اپنی بچیوں کا نکاح کرنا، اپنے بچوں کا نکاح کرنا ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. تو حق ہے چھوکریوں کا بھی، لڑکیوں کا. اور اتنا ہی نہیں، پھر یہ بیاج کی رقموں سے خود بھی جاتے ہیں، اب بچے کو بھی، لڑکے کو بھی لے جاتے ہیں، بہوؤں کو بھی لے جاتے ہیں. پیسہ بیاج کا ہے. پیسہ کائے کا ہے؟ سب بیاج کا. دھندے کے اندر اگر بیاج انویسٹ ہو گیا اور ان کو بھی لے کر چلے جاتے ہیں. حج نہیں ہوتا اگر اس کو معلوم ہے کہ میرا پیسہ بیاج کا ہے. پوچھو علماء کو، حج ہوتا ہی نہیں. عمرے کے لیے چلے گئے تو عمرہ بھی نہیں ہوتا. اور یہ زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں. اور آرام سے ماشاءاللہ گاؤں کا گھر چھوڑ کے اور سیم اور بعض سوسائٹیوں کے اندر ماربل کے بنگلے بہترین بنا لیتے ہیں، بہترین. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اس کو دیکھیں، یہ بھی رواج میں آ گیا ہے کہ پیسہ آ گیا تو بتانا چاہیے. بعض لوگ تو زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے تم کو بہت کچھ دیا ہے، کچھ دکھنا بھی چاہیے نہیں کہ تمہارے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے. تو دکھاتا ہے، گاڑی لے کے دکھاتا ہے، حرام کر کے دکھاتا ہے، کھانا کھلا کے دکھاتا ہے، حج کر کے دکھاتا ہے، بنگلہ بنا کے دکھاتا ہے. ہمارے جیسے مولویوں کو پکڑ کے لے جاتا ہے اور دعا بھی کرواتا ہے. دعا کری. وہ مولوی صاحب کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. مولوی صاحب ہی نہیں، ولی صاحب کو لے جائے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. ہاں بیاج، اللہ کے نبی کی حدیث سنو. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بیاج کھانا حرام ہے، بیاج کا کھلانا حرام ہے، بیاج کا لینا حرام ہے، بیاج کا دینا حرام ہے، بیاج کا گواہ بننا حرام ہے، گواہ بننا. اور بیاج کا ذریعہ بننا، میں بیاج کوئی رقم یہاں سے اٹھا کے ان کو دے دوں، یہ ذریعہ بننا بھی حرام ہے. آج کل تو چچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، اگر کوئی بیاج کے معاملے میں لون میں پھنس گیا تو بیچارہ پھنسی کی ہو چاہے بہو چندہ کرتے پھرتے، چندہ کرنا. اپنے بانگرول میں تو سنڈاس بنانے کے گھر میں وہ باتھ روم بنانے کے لیے وہ اس کا چندہ کرتے بیاج کا.
اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. یہ سب ایمان بگاڑنے والی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں نہیں ہیں. اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ توبہ سے بھی درست نہیں ہوتی. میں توبہ کر لوں گا، اللہ نہیں، اس کو لون میں سے نکلنا پڑے گا. چاہے گھر بک رہا ہو یا کاروبار بک رہا ہو، گوڈاؤن کا سارا مال بک رہا ہو، لون میں سے اور بیاج میں سے اس کو نکلنا پڑے گا، تب جا کے اس کی توبہ قبول ہوگی. یہ حق ہے. ہم کسی مال کو کھا نہیں سکتے. بیاج اتنی خطرناک چیز ہے. ان لوگوں نے، یہود اور نصارہ نے، بیپار کے نام پر یہ تجارت کے اندر بیاج کو اسی لیے ڈالا ہے تاکہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ایمان خراب ہو جائے اور ہمارا مقابلہ نہ کر سکے. مسلمان ہمارا مقابلے پہ کھڑے نہ رہ سکیں، ان کی دعائیں رد ہو جائیں، ان کی عبادتیں رد ہو جائیں، ان کی اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے. اس لیے بیاج کو چلایا ہے. اس بات کو، یہ بیاج والی بات کو بہت بڑا چڑھا کر کرتے ہیں. ہمارے پڑوس کے ملک میں 3 علماء کا قتل ہو گیا، 3 علماء کا. اتنے ڈرتے ہیں انگریز کہ اگر یہ بات چلی تو ہمارا بیاج کا نظام سارا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے بھی اس سے کاروبار چلتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، خالی غصے سے ایمان نہیں بگڑتا، رواجوں سے بھی، چاہے وہ تجارت کے ہوں، شادی بیاہ کے ہوں، نادرے کے ہوں، اس سے بھی ایمان خراب ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول